ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں جو شخص بھی یہ یاودودو کا عمل کر لیتا ہے، محبت کا یہ سب سے طاقتور، سب سے پرتاثیر، سب سے جلدی اثر کرنے والا، کہتے ہیں جادو سے بھی اگر تیزی کے ساتھ کوئی اثر کرنے والا عمل ہے نا تو وہ ماہ رجب میں یاودودو کا عمل ہے۔ اور یہ عمل کی طاقت اور تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ جیسے جیسے بندہ اس کو کرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے ہی اس بندے کا دل اس کی محبت میں تڑپتا چلا جاتا ہے۔ عمل صرف ایک بار کرنا ہے۔ آپ نے جمعرات کے دن کر لیں یا جمعہ کے دن کر لیں، یہ دو دن آپ کو پتہ ہے ویسے بھی بڑی فضیلت والے ہیں، بڑی ہی عظمت والے ہیں۔ اب آپ نے عمل کی ترتیب سمجھنی ہے کہ اس عمل کی ترتیب کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم روٹین کے مطابق باوضو ہو کر اپنے مصلی پر بیٹھیں گے۔ وضو کرنا اس کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وضو کیے بغیر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ میں ساری چیزیں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں، ورنہ آپ کسی مغالطے میں نہ رہیں، تاکہ میری کوشش ہے کہ آپ لوگ صرف ایک بار عمل کریں اور اس کی اثر اور اس کی تاثیر آپ کو زندگی بھر ملتی رہے۔ دیکھیں جب جمعرات کا دن آتا ہے نا، اللہ کریم کے فرشتوں، اللہ کریم اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے جمعرات یا جمعہ کا دن، یعنی کہ دونوں دن ہی بڑے فضیلت والے ہیں۔ اگر میں یہ بات سادے لفظوں میں کہوں تو سارے دنوں کو جس دن پر فضیلت ہے وہ جمعرات اور جمعہ کا دن ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعرات کا دن عطا کیا گیا، اور حضور علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کو جمعۃ المبارک کا دن عطا کیا گیا۔ تو یہ آپ جمعرات کے دن بھی کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ اس کرنے کا ترتیب بس طریقہ کار آپ نے سمجھنا ہے۔ اس میں کسی کو کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بیوی کو یا شوہر کو کچھ بھی کھلانا پلانا نہیں ہے، صرف یہ عمل کرنا ہے۔ اس کا تصور کر کے اس کا نام لے کر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے صرف اپنے شوہر کا ایک مرتبہ نام لینا ہے، یا جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہ رہی ہیں یا چاہ رہے ہیں، آپ نے اس کا صرف نام لینا ہے کہ یا اللہ فلاں کے دل میں میری محبت داخل کر دے، فلاں کے دل میں میری محبت پیدا کر دے۔ اس طرح آپ نے اس کا نام لینا ہے۔ دیکھیں اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نوری ملائکہ کو زمین پر بھیجتا ہے، جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون جمعرات اور جمعہ کی رات مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عمل کا جب آغاز کرنا ہے تو آپ نے درود پاک کے ساتھ کرنا ہے۔ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ عمل بالکل آسان سا بھی ہے، بالکل مختصر سا ہے، بالکل سادہ سا ہے۔ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ صرف چند سیکنڈ کا عمل ہے، منٹ تو دور کی بات ہے، چند منٹوں کا یہ عمل ہے۔ کوئی گھنٹوں آدھا گھنٹہ بیٹھ کے آپ نے پڑھنا نہیں ہے، آپ نے صرف چند منٹ پڑھنا ہے، اور چند منٹوں کے اندر یہ عمل آپ کو ایسی تاثیر دے گا، ایسی طاقت دے گا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں حدیث مبارکہ میں جمعرات کی رات کو روشن کہا گیا ہے اور جمعہ کے دن کو مبارک دن کہا گیا ہے۔ ان دو دنوں میں یہ عمل انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں دور کروا دے گا۔ دیکھیں یہ عمل کرنے والا شخص کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے عمل کے اندر تاثیر نہیں، ہم عمل وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، میرا ان کو چیلنج ہے، میرا چیلنج یہ ہے کہ آپ یہ یاودودو کا عمل کریں۔ اب سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے اپنا اس کا نام لینا ہے جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یا اللہ فلاں فلاں کے دل میں میری محبت داخل کر دے، یعنی کہ شوہر ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، چچی ہے، جو بھی جس سے بھی جائز اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں، آپ نے اس کا نام لینا ہے صرف اور صرف ایک مرتبہ۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اس کا نام لیا، یا اللہ فلاں فلاں کے دل میں میری محبت، یہ آپ کی نیت بھی ہو جائے گی اور عمل کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ آغاز کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر درود پاک کی جو تعداد مقرر کی ہے، اس تعداد کے برابر، دیکھیں یہ عمل کوئی میرا تو بتایا ہوا نہیں یا میرا بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ والوں کا ایک خاص ترتیب کا عمل ہے۔ تو اگر آپ اس طرح اس عمل کو کرتے ہیں تو یہ ساری برکتیں آپ کو انشاءاللہ تعالی نصیب ہوں گی۔ جیسے جیسے یہ عمل کرتے جائیں گے ویسے ویسے اس کی برکتیں آپ کو ملتی جائیں گی۔ دل میں جس بات کا بھی سوچیں گے، جس طرح کہ وہ شخص کر دے اسی طرح وہ کر دے گا۔
اور ایسی دعا ملے گی کہ آپ کی تقریر بدلے گی، یعنی کہ وہ بندہ، اس کے علاوہ اس کو اور بڑے فائدے ہوتے ہیں، وہ بندہ مستجاب الدعوہ بنتا ہے۔ اب 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے رب کو اس طرح پکارنا ہے جس طرح میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جب آپ پکاریں گے، یہ ایسی چیز ہے کہ اس طرح جب بندہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی پکار کو ضرور سن لیتا ہے۔ وہ پکار رب تعالیٰ کی کیا ہے، آپ نے کس طرح اپنے رب کو یاد کرنا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو ایسا ہے کہ صرف ایک مرتبہ پڑھنا تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب دیتا ہے، جی میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، تو جس طرح چاہتا ہے۔ دیکھیں یہ محبت بڑا لفظ ہے، اس کے اندر محبت ہے، اس کے اندر چاشنی ہے، اور محبت کا احساس پھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے نا ربانہ، اس کے فضائل اور برکات اس قدر زیادہ ہیں کہ میں اگر اپنے الفاظ میں ان کو بیان کرنا چاہوں بھی تو کر نہیں سکتا۔ اس کے معنی اے ہمارے رب، اور یاد رہے کہ قرآن پاک میں یہ لفظ بڑی کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ یہ لفظ اکثر دعاؤں کا حصہ بھی ہے، یعنی بے شمار دعائیں ایسی ہیں جو کہ ربانہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس لفظ میں اپنے رب کے ساتھ ایک عجیب محبت کا احساس محسوس ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ بندہ اس لفظ کو ربنا 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 کو پڑھتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کا احساس بڑھتا ہے۔ تو لفظ ربنا کے فضائل اور برکات اس قدر اس لفظ کے وظیفے سے کیسے اللہ پاک کی ذات سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ رب کے معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، مالک، سردار، آقا وغیرہ۔ تو رب اس میں صفت ہے۔ ایک مشہور لغت میں رب کے معنی یوں کیے گئے کہ جس کے پاس اختیار ہو، جو مالک ہو۔ یہ سورۃ فاتحہ میں ذات باری تعالیٰ کی پہلی صفت کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔ رب العالمین جیسے یہ ہے، جس کے معنی ہے مربی اور مالک کے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ تو عاملین کے لیے یہ اس قدر مبارک، اس میں مبارک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں کم و بیش 968 مرتبہ آیا ہے، اور جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بار ذکر کیا ہو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شان مخلوقات عالم کے ہر وجود کو اپنے فیض سے نواز رہی ہے۔ اکثر بظاہر دیکھا جائے تو فیض یاب تو کئی صورتوں میں لوگ ایک دوسرے سے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا کوئی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، کوئی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی محتاج کی مالی مدد کرتا ہے۔ تو یہ اس میں مبارک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ اس میں مبارک کا تعلق ان تمام چیزوں کے ساتھ ہوگا، محبت کے ساتھ ہوگا، الفت کے ساتھ ہوگا۔ جس طرح یا ودود محبت والا ہے نا، اسی طرح یہ بھی بڑا محبت والا ہے۔ اس کا شاید آپ کو اس سے پہلے کسی نے نہ بتایا ہو۔ ایک دوسرے کی امداد عنایت کی مختلف صورتیں ہیں، احسان انعامات کی مختلف شکلیں ضروری ہیں، مگر ربوبیت کے عنوان میں نہیں آ سکتی، کیونکہ ربوبیت سے مراد کسی کی پرورش کرنا ہے، پالنا ہے۔ پالنے والی ذات میرے رب کی ذات، بظاہر جو نقشے ہوں گے، لیکن اصل پالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہم جس کو بھی پرورش کرتے ہیں ہم مجازی طور پہ ہیں، لیکن حقیقت میں عطا کرنے والا میرا رب ہے۔ اور یہ لفظ کو جب جیسے جیسے انسان زبان پر دہراتا چلا جاتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کو فیض اور برکتیں ملتی چلی جاتی ہیں۔ ضرور یہ بات سنیے گا، جس نے بھی اس کلمے کو اختیار کیا ہے تو اس نے وہ سب کچھ پایا ہے جو اس نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو رات کو کرنا ہے یا دن کے وقت کریں، تو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر طرح کے مسائل سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی تمام رزق کی رکاوٹیں، بندشیں اور محبت کے جتنے مسائل ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد آپ نے لفظ پڑھنا ہے یا ودودو۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی جو آپ نے پڑھنی ہوں گی، اور یہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ 3 کام آپ کر لیں، یا جمعرات کے دن کر لیں یا جمعہ کے دن کر لیں، جس طرح آپ کو آسانی ہے آپ اس طرح کر لیں۔ لیکن پھر اس کے بعد اس کی برکتیں کا آپ خود اندازہ لگائیے گا۔ گھر میں ایسی محبت اور ایسی برکت آئے گی یہ اس میں مبارک پڑھنے سے، جیسے کہ گھر میں بے برکتی ہے، پیسوں کا یکدم ختم ہو جانا ہے، والدین بھائیوں بہنوں میں آپس میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، تو یہ وظیفہ پڑھنے سے گھر میں بے پناہ محبت آتی ہے، بے پناہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔
یہ اس میں مبارک ایسا ہے کہ دلی مراد خاص کر کنواری لڑکی کنوارے لڑکے کی شادی کے لیے بھی بندوبست ہو جاتا ہے۔ فکر و فاقہ، کام دامنی، آمدن، ملازمت، روزگار سے محروم، دکھی، مصیبت، رنج و غم، تکلیف و پریشانی میں مبتلا، کسی بھی وقت اچھی طرح وضو کر کے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کے فضل و کرم سے فوری طور پر یہ تمام مسائل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور واقعی حقیقت میں جو دل سے نکلتی ہے آرزو، جو دل سے آواز نکلتی ہے وہ اسی طرح ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی غلبہ عطا فرمانے والا ہے، اللہ ہی لوگوں کے دلوں کو پھیرنے والا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب بندے کا یہ ارادہ، یہ تصور، یہ یقین کامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اس میں مبارک جو یا ودودو ہے، یا ودود جس کا مطلب ہے اے محبت کرنے والے، تو محبت تو میرے رب کی ذات ہی پیدا کرتی ہے نا، جس کے دل میں بھی کرتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں جس کسی کے رشتے ٹوٹ رہے ہوں، رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا ہو رہی ہوں اور بار بار اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، بیوی ہے وہ بار بار طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، شوہر ہے وہ بار بار بیوی سے تنگ ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہی، تو اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں تاکہ وہ بندہ جو کمزور ہے ان چیزوں سے اللہ کے ذکر سے فائدہ اٹھائے۔ تو کبھی بھی کمزور نہیں پڑنا، کبھی زندگی میں ہارنا نہیں ہے، ہمیشہ آپ نے اپنے آپ کو توانا رکھنا ہے، طاقتور رکھنا ہے، کبھی بھی آپ نے ٹینشن کا مریض نہیں بننا۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے اگر آپ ماہ رجب کے اندر اس عمل کو کر لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یا ودودو کا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا۔ جو بندہ ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے اور اپنی محبت بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بیوی شوہر کے یا شوہر بیوی کے لیے بھی اس عمل کو کرے، بھائی بہن تمام رشتہ دار جتنے بھی اس طرح کے مسائل کے اندر مبتلا ہیں وہ کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکتوں سے تمام مسائل حل ہوں گے۔ اب یہ اس میں مبارک آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا، 100 مرتبہ اسی ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی۔ اب تیسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہوگی وہ بالکل آسان سی ہے، قرآن مجید کی وہ ایسی مبارک صورت ہے جس کا تعلق بھی محبت کے ساتھ ہے، اور ایسی محبت کہ انشاءاللہ تعالی جیسے اس کو پڑھتے ہیں، یہ ایسی صورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بے پناہ فیض و برکات عطا فرماتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، علم و حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے، صبر و استقامت کے دروازے کھول دیتا ہے، گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے والی، اولاد کو فرما بردار بنانے والی، ہر ایک کو تابع دار بنانے والی، ہر ایک کو دل کے اندر جستجو اور محبت پیدا کروانے والی سب سے بہترین یہ صورت ہے اگر آپ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں تو۔ میں تو کیونکہ بار بار اس کو آزمایا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، سمجھا ہے، ہر غم دور ہوتا ہے اور اس کے فائدے اس دنیا میں بھی ملتے ہیں اور اس دنیا کے بعد اس دنیا میں بھی ملتے ہیں۔ یہ صورت ایسی ہے جس کی 4 آیات ہیں، اور یہ 4 آیات والی صورت ایسی ہے کہ جو 4 منٹ کے اندر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ صرف آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر جب اس عمل کو پڑھنا ہے، اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے پڑھنا ہے۔ تھوڑی سی چینی آپ نے لینی ہے، اس کو اوپر یہ پورا عمل پڑھنے کے بعد آپ نے دم کر دینا ہے۔ یہ سورۃ اخلاص جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ایک الگ تاثیر ہے اور اس سورت کے اندر ایک الگ تاثیر، ایک الگ طاقت ہے۔ تو اس طرح آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے اس کے اوپر دم کر دینا ہے، چینی کے اوپر۔ اور اس چینی کا استعمال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کھلانا پلانا نہیں ہے، نہ شور کو، نہ بیوی، کسی کو بھی آپ نے نہیں وہ کھلانی۔ انشاءاللہ محبت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی، یہ حقیقت پر مبنی بات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو چل پتا جائے گا کہ کس قدر اس کے اندر تاثیر ہے۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھا۔ اب اس چینی کے اوپر آپ نے دم کر دیا ہے۔ اب اسی جگہ بیٹھے بیٹھے
آپ نے دعا مانگنی ہے۔ وہ کس ترتیب کے ساتھ مانگنی ہے؟ یا اللہ اس بابرکت مہینے جس کو تیرے حبیب نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، جس میں تو نے اپنے حبیب کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اپنی معرفت اپنی محبت عطا فرمائی ہے، اپنا قرب عطا کیا ہے، جس طرح تو نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر اس کو اپنا قرب اپنی زیارت عطا کی ہے، اسی طرح ہم دونوں کے دل میں بھی محبت پیدا کر دیں، یعنی کہ شوہر اور بیوی کے درمیان بھی محبت پیدا کر دیں۔ تو یہ دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، اور پھر یہ چینی آپ اپنے گھر کی چھت پر یا کسی بھی جگہ چیونٹیوں کو ڈال دیں، انشاءاللہ بے پناہ اس کا اثر ہوتا ہے۔